قادیانی جماعت کے بانی اور جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی نے نہ صرف مجدد، مسیح اور مہدی ہونے کا دعویٰ کیا بلکہ اس نے 1901 میں واضح طور پر نبوت کا جھوٹا دعویٰ بھی کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی، اس کی اولاد اور قادیانی جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو شخص مرزا غلام قادیانی کو نبی نہیں مانتا یا اس کی مخالفت کرتا ہے وہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ قادیانی جماعت کا مذہبی لٹریچر ایسی تحریروں سے بھرا پڑا ہے جس میں غیر قادیانی یعنی مرزا غلام قادیانی کو نہ ماننے والوں کو جگہ جگہ کافر، جہنمی، دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے ساتھ ساتھ غلیظ گالیاں بھی دی گئی ہیں۔ چونکہ قادیانی مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتے ہیں، اسی لیے قادیانی جماعت نے مرزا غلام قادیانی کی جھوٹی وحیوں اور الہامات وغیرہ کو ایک جگہ اکٹھا کرتے ہوئے ایک کتاب مرتب کی ہے جس کا نام تذکرہ رکھا گیا ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 519 طبع چہارم میں مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے میرے پہ ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے اور خدا کے نزدیک قابل مواخذہ ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 142 پر درج ہے کہ اور مجھے بشارت دی گئی ہے کہ جس نے تجھے شناخت کرنے کے بعد تیری دشمنی اور تیری مخالفت اختیار کی وہ جہنمی ہے۔ مرزا غلام قادیانی اپنے مخالفین سے متعلق غلیظ زبان استعمال کرتے ہوئے اپنی کتاب نجم الہدیٰ کے صفحہ 53 پر لکھتا ہے کہ دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئیں۔ اسی طرح جھوٹا مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی اپنے مخالفین سے متعلق انتہائی نازیبا زبان استعمال کرتے ہوئے اپنی کتاب انوار اسلام کے صفحہ 31 پر لکھتا ہے کہ اور ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جاوے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زیادہ نہیں۔ قادیانی جماعت کے لٹریچر سے یہ بات صاف طور پر عیاں ہے کہ قادیانی جماعت مرزا غلام قادیانی کو نبی نہ ماننے والے دنیا بھر کے مسلمانوں کو نہ صرف کافر، جہنمی اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتی ہے بلکہ قادیانی جماعت کے مذہبی لٹریچر میں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سمیت مسلمانوں اور اسلام کے خلاف نفرت انگیز مواد کی بہت بڑی تعداد بھی موجود ہے۔ اقوام متحدہ، عالمی قوانین کے اداروں، یورپی یونین اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کو قادیانی جماعت کے اس نفرت انگیز مواد پر مشتمل لٹریچر پر نہ صرف عالمی سطح پر پابندی لگانے کی ضرورت ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قادیانی جماعت کی بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بھی سخت اقدام اٹھانے کی اشد ضرورت ہے۔